عباد الرحمن، اور یہاں پہ میں نے لکھا فیوریٹ آیات، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام. ٹھیک ہے، تو ان کی چال، سب سے پہلے ان کی چال کی بات ہو رہی ہے کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، باوقار، شرافت والی چال ہوتی ہے ان کی، گنڈا گردی والی چال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، چال سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا چال، آپ کا انر جو ہے نا، انر پرسنالٹی، انر جو آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں نا، آپ کی چال وہ بیان کر رہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ تیز تیز چلتے ہیں نا، تو ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا باڈی ایٹماسفیئر، اندر کا ایٹماسفیئر کیا ہے. بعض اوقات آرام سے سکون سے لوگ چلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ آرام سے، سکون سے. حدیث میں آتا ہے وہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی ڈھلان اتر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نیچے انسان ہوتا ہے آرام سے اترتا ہے ٹھہر ٹھہر کے، وہ اس طرح سے اترتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں مسجد میں بھی تیزی سے، اگر ایون آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے تو تیزی سے بھاگ کر جانے کا حکم نہیں، بلکہ منع کیا گیا کہ آرام سے سکون سے جاؤ، جتنی بھی رکعت تمہیں مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ویل کر لو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے چال کو، کیونکہ آپ کی چال جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی نشاندہی کرتی ہے، آپ کیسے ہیں. تو یہاں پہ نرم چال. ٹھیک ہے. پلس وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے لڑائیاں نہیں کرتے، کہ آپ علم جماعت، جاہلوں سے لڑائیاں نہیں کرتے، دوسروں کو ستاتے نہیں ہیں، کہ نہیں ان کا جو ہے نا دوسروں کا ستانا ان کا پسندیدہ مشغلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ جب اب اس میں ظاہر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عام لوگ ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کوئی بحث کرے، ٹھیک ہے، بحث میں آپ دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے بحث؟ سوالوں کے جواب سے، کہ جی سوال کا جواب دیں آپ نے. ٹھیک ہے. وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے بات چیت سے، آپ سے لوگ کریں گے. تو جب سوالوں کا جواب اس وقت تک دیں جب تک کہ وہ جاننا چاہے، جب تک وہ علم حاصل کرنا چاہے. اگر میم نکالنے شروع کر دیں، اعتراض کرنا شروع کر دیں تو قالوا سلاما. یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کہیں گے سارے ہی جاہل ہیں، تو پھر ہم کس سے، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں لوگ جو ٹکراتے ہیں تو وہ اب کم از کم اس مسئلے کے جاہل تو ہوتے ہی ہیں نا، جو مسئلہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو وہ مسئلہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں نا تو آپ بتا دیں ان کو، اور جہاں تک علم، اور آپ نے علم دے دیا اٹس اوکے، اب آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آپ، اچھا آپ بھی تو یہ کرتے ہیں نا غلطی، آپ کتنے ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہم نے علم دیا ہے تو بس اب تمہیں علم لینا ہی پڑے گا. نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. کانسٹیبل نہیں بننا آپ کو، ٹھیک ہے نا، سپاہی نہیں بن جانا، فوجی نہیں بن جانا آپ اس کے سر پر. بس آپ نے بتا دیا نا، اٹس اوکے، آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. علم دے دینا بس اتنا ہی کام ہوتا ہے عباد الرحمان کا. یہاں سے اسی کا، ٹھیک ہے، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے. کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ ٹائٹل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، عباد اللہ رحمان. اچھا یہاں پہ عباد اللہ بھی نہیں کہا، بڑا خوبصورت انداز ہے رحمان، کیونکہ رحمان میں صرف رحم کی ہے نا، تو بندے کے اندر صرف رحم کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے رحمان سے تشبیہ دی ہے، رحمان سے ایک نسبت دی ہے. اور جو پھر کیا کرتے ہیں، ان کے تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، الذین والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں. ان کی راتیں روشن ہوتی ہیں. جب لوگ اندھیرے میں سو رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے لائٹ جلا کے، ہلکی بے شک لائٹ جلا کے، لیکن وہ جو ہے وہ نا کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے. اور وہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے تہجد کی عبادت. ٹھیک ہے نا. اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یعنی ان کی دعا یہ والی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا عذاب نہیں آنے دینا ہم پر. اور یہ سب سے بڑی دعا ہے. دنیا میں اگر ایک دعا کم مل گئی، 2 دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہوگی، کوئی بلا ٹل گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. 3 طریقے ہوتے ہیں نا دعا کی قبولیت کے، تو وہ تینوں ہی اچھے طریقے ہیں، ایز اٹ از قبول ہو جانا، یا کوئی بلا ٹل جانا، یا پھر کوئی آخرت میں ذخیرہ ہو جانا. لیکن یہ اگر دوزخ میں پہنچنا ہو گیا تو پھر دوزخ سے کیسے بچیں؟ ٹھیک ہے نا. تو ان کی دعا جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ سے جو ہے نا دوزخ سے بچنے کی جو ہے نا وہ دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر بے شک وہ ساتھ ہی بتائیں نہ ساتھ مستقرم مقام، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور ان کا خرچ کیسا ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پورا یعنی کردار بنا کے دے دیا
یہ ایک آپ کے پاس نمونہ کردار ہے کہ جس کے اندر آپ جانچ کے دیکھ لیں کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کیا کرتے تھے وہ؟ نہ تو اسراف کرتے تھے نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا جو خرچ کرنے کا جو ہے نا وہ بہت ہی اعتدال والا خرچ ہوتا ہے، نیڈ بیسڈ ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا وہ بجوز حق کے قتل نہیں کرتے، یعنی کہ قصاص کے علاوہ ایسا کام نہیں کرتے. نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے تھے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ زنا سے مراد آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، سارے زنا ذہن میں لے آئیں، اور اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا. یعنی جو ایسا کام کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر رہے ہیں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، اور ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، واقعی مخلص ہو جاتا ہے دین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہ، پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سرچہ رجوع کرتا ہے. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کہ عباد الرحمن اور کیا نہیں کرتے تھے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے، اور جب لغویات پر سے گزر ہوتا تو شرافت سے گزر جاتے، یعنی اس میں جو ہے نا یعنی اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، ان کو لغویات میں مزہ ہی نہیں آتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم مثلا آج کل کیا ہوتے ہیں، ان کو گیم شو کہتے ہیں، جو ہوتے ہیں رمضان میں جو گیم شو ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں نا، ابھی بھی ہوتے ہوں گے، تو ہے نا آپ دیکھیں ہم لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ، یا بہت ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہوں گی اور بھی لغویات کی یا شیاطین کی، تو ہے نا ہاں کرکٹ، یس. مجھے تو یہ گیم مطلب کرکٹ کیا، مجھے تو کوئی گیم سمجھ نہیں آتا، مجھے کسی گیم کا کوئی سر پیر نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کیا ہے آخر. اس میں مطلب انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، اور ایک گیند لے کے اس کے پیچھے وہ مار دیا، وہ چھکا ہو گیا، وہ چوکا، وہ خود ہی بنائے ہوئے ہیں، خود ہی کر لیا. اور مجھے تو آج تک، اور کتنا خطرناک گیم ہے لگ جائے یا کچھ بھی، اور کتنا ٹائم ویسٹنگ ہے. اور ہمارے یہاں کس طرح سے آپ دیکھیں پی ایس ایل وغیرہ ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں پی ایس ایل، کتنا ٹائم، کتنا پیسہ اس پہ ضائع ہو رہا ہوتا. تو لغویات ہر وہ چیز جو آپ کو نیکی سے دور کر دے اور برائی سے قریب کر دے، لغویات ہر وہ چیز جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر دے. ٹھیک ہے نا، جس بات میں جھوٹ ہو، جس بات میں اللہ کی ناراضگی ہو، تو اللہ کے بندوں کو ایسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور جب ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے گونگے ہو کے نہیں ان پر گرتے ہیں، بلکہ وہ اس نصیحت کو غور سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا آپ کی ہمیشہ دعا میں ہونی چاہیے. 74 آیت، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں جو ہماری فرما بردار بھی ہوں، اطاعت گزار بھی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہوں، اور ان نیک لوگوں کا ہمیں امام بنا. یہ ویسے تو مرد کی دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ امام بنا نا، تو وہ امام بنا اس میں یعنی کہ اپنے گھر والوں کی تربیت بھی شامل ہے، کہ جو ہمارے زیر اثر ہیں. اب مرد کے زیر اثر کیا ہوگا؟ ایک تو اولاد اور ایک ہے نا بیوی. ٹھیک ہے، تو وہ کیسی ہو؟ وہ ایسی ہو کہ وہ نیک ہو اور ان کے ہم امام ہوں. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ہے نا وجعلنا للمتقین اماما، تو تقوی والوں کا امام بنانا، غلط لوگوں کا امام نہ بنانا. کیونکہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی ذریت کا، اپنے گھر والوں کا اپنا نگہبان تو ہے نا، قوام جو ہے. تو اگر وہ نیک نہیں ہوں گے، اور جو ہے مطلب وہ دیوس والا معاملہ بھی ذرا ذہن میں لے آئے نا، کہ جو عورت کے اندر بے حیائی دیکھے اور اس کو جو ہے منع نہ کریں، تو وہ تو پھر دیوس والی کیفیت، بہت سارے گناہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ مرد کی. اور اصل میں جو گھر کی دین کی ذمہ داری آپ کو پتہ ہے مرد کی ہے. وہ تو مدرسۃ الہادیہ آپ کو اسسٹ کر رہا ہے، مردوں کو جو ہے نا ہمیں ذرا نا کریڈٹ دینا چاہیے، ورنہ تو اصل ذمہ داری جو روکتے ہیں نا خواتین کو. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں تو آج سے نہیں ہمیشہ سے، میں نے کہا ایک تو یہ نہیں کہ مدرسۃ الہادی کا تھینک یو کہیں،
کہ ہاں بھائی مدرسۃ العادی اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ کیونکہ وہ آپ کے کرنے کا کام ہے، جو کہ یہاں پہ آپ کا مدرسہ کر رہا ہے، مرد کے کرنے کا کام ہے، گھر میں جو شوہر ہے یا گھر میں جو بھی سربراہ اس کے کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا کام ہے دین. آپ دیکھیں پیچھے انبیاء کرام کا بھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی نصیحت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اصل میں مرد کا کام ہے، اور مرد ہی یہ دعا کہہ رہے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والوں کا امام بنانا، یعنی جو ہمارے زیر اثر ہیں، جو ہماری فیملی ہے اس میں تقوی ڈال دے اور ان کے ہم امام، ٹھیک ہے. یعنی یہ دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر. اچھا ایک حدیث ذرا سنیے کہ حضرت عمر نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی رکھے جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو، ٹھیک ہے. یعنی نیک بیوی، ٹھیک ہے. تو نیک بیوی جو ہوتی ہے یعنی اس میں وہ تو شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ تو دو ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی، آپ کے اپنے زبان، اپنے جسم کا حصہ. نیک بیوی جو ہے وہ جو آپ کی اسپاؤس ہے، ٹھیک ہے. نیک بیوی جو ہے نا اس کے لیے دعا بھی اور یہ شکر گزاری بھی اور فکر آخرت رکھنی ہے. اور یہ بات جو ہے یعنی اچھے کام، بیوی بھی یہ دعا کر سکتی ہے اور بیوی بھی یہ دعا جو ہے نا یعنی کہ اس کو سیکھ بھی سکتی ہے اور اس کی دعا ہونی کی کہ وہ اور اس پر عمل بھی کر سکتی ہے کہ وہ اچھے کام، نیکی کی تعلیم بچوں کو بھی دے اور شوہر کو بھی دے، تو اس کا اجر اور زیادہ ہوگا کیونکہ اس کی ذمہ داری بیسکلی تھی نہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے.